نہیں سر آپ ٹوکنا نہیں مجھے پلیز, ٹوکنا نہیں سر, بات کرنے دیں. ویسے ہی میں گردوں کا مریض ہوں, پتہ نہیں کتنے دن زندہ رہوں, بولنے تو دیں سر. جنرل راحیل شریف نے 10 فوجی افسروں کو ڈسمس کیا آن کرپشن, جرنیل سے لے کے میجر تک. جب رینجرز کا نام آتا ہے, جب کوسٹ گارڈز کا نام آتا ہے, ایف سی کا آتا ہے, تو ہر ایک کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. سر ہمیں نہیں چاہیے سی پیک. چائنا ہمارا دوست ہوگا, یہ چائنیز کمپنیز چیٹرز ہیں. یہ سب گوادر کا ایئرپورٹ بھی جب یہ بنا رہے ہیں نا, یہ کوئی اور سپر پاور آ کے اس کو لے لے گی ہم سے. پورا بلوچستان پورے پاکستان کو پال رہا ہے. سر آپ چھوڑیں, مجھے بولنے دیں پلیز. سر بلوچستان ویسے ہی مر رہا ہے, ابھی بولنے تو سر آپ بھوتانی صاحب کو بولنے دیجیے. سر آپ بولنے دیں, ہم ویسے ہی مر رہے ہیں نا, تو آپ پلیز بولنے تو دینا. تو کہتے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں. سر ہم سے سی پے گیا, سر سیندک گیا, سر سی پے گیا, سیندک گیا, ددر گیا, ریکارڈک گیا, اور ریکارڈک میں 1993 سے لے کر ابھی پچھلے 2 مہینے تک ہر انڈیویجول نے اسے فائدہ لیا ہے, لیکن بلوچستان کے عوام کو فائدہ نہیں ملا. ہر ایک کی جیب گرم ہوئی ہے. یہ سر زیادتی ہے. اور سر یہ میں آج اس فلور پہ بتاتا ہوں کہ نہ سی پیک چلے گا نہ ریکارڈک چلے گا, کیونکہ یہ بلوچستان کے عوام کی مرضی کے خلاف منصوبے ہیں. بلوچستان حکومت ایف سی کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آئس الاؤنس, وزیر اعلیٰ کا یہ بیان میں کوٹ کر رہا ہوں, 30 سے 40 ارب روپے سالانہ دے رہی ہے. سر اگر ہم یہ حالات پیدا نہ کرتے تو یہ 30-40 ارب روپے ہمارے ایجوکیشن پہ خرچ ہوتے, اسپتالوں پہ خرچ ہوتے, اور کسی ویلفیئر پہ خرچ ہوتے. لیکن یہ ہم نے حالات خود پیدا کیے ہیں. سر بلوچستان کے لوگوں کو بہت تکلیفیں دی. بلوچستان وسائل سے مالا مال ہے, لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے وسائل ہماری تکلیفوں کا سبب بن رہے ہیں. دنیا میں جہاں وسائل ہوتے ہیں وہ خطہ ترقی کرتا ہے. ہمارے وسائل جب ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, بلوچستان کے لوگ حق مانگتے ہیں. یہ سر آپ کو پتا ہے کہ ہب انڈسٹریل ایریا ہے. کراچی کے صنعت کار روز آتے ہیں اور شام کو واپس جاتے ہیں, لائن میں ان کو لگاتے ہیں. یہ ان کا خط ہے ڈی جی رینجر سندھ کے نام کہ جی آپ ہمیں چیک کریں, لیکن ہمارے لیے ایک الگ لائن لگائیں تاکہ ہم صبح آئیں, جا رہے ہیں شام کو, اور چوروں کی طرح ہم ایک انویسٹ کرتے ہیں, وہاں لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں, سرمایہ کاری کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ تذلیل ہو رہی ہے. سر یہ ظلم ہے. سر میرے ہب ڈسٹرکٹ میں کھرکیڑا ایک چیک پوسٹ ہے, وہاں سے موچکو تک کوئی 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سر 30 کلومیٹر میں کوئی 10 چیک پوسٹ ہیں, کسٹم کی, کوسٹ گارڈز کی, ایف سی کی, رینجرز کی, پولیس کی. سر یہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ اس کا تو کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. سر ہمیں نہیں چاہیے سی پیک. ریکارڈنگ پہ جس نے فائدہ لینا تھا پچھلے 30 سال سے وہ لیتے جائیں. گیس ہماری ختم کر دی, دردر وہ لے گئے, سیندک وہ لے گئے, لیکن خدا کے لیے ہماری عزت نفس کا تو خیال رکھا جائے. میں آپ کو فلم بنا کے بھیجوں گا, اور بلکہ میں آپ کو سر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں, جیسے سرینا چوک پہ لگا ہے نا کہ کشمیریوں کے ساتھ, آکیوپائڈ کشمیریوں کے ساتھ بھارتی فوج یہ کر رہی ہے, ہم وہاں موچکو چیک پوسٹ پہ یہ لگا دیں گے کہ جی بلوچستان کے لوگوں کی سندھ رینجرز کے ہاتھوں تذلیل کو اتنے گھنٹے, اتنے مہینے, اتنے دن ہو گئے. سر ظلم ہے, زیادتی ہے. حق مانگتے ہیں. پورا بلوچستان پورے پاکستان کو پال رہا ہے, اور ہمارے لیے ہاتھ کھڑے کریں, دہشت گرد ہیں. سر میں MNA ہوں, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, میں اور حمل کلمتی MPA گوادر کے, ہم باہر گئے, ایران کا شہر ہے گوادر کے ساتھ. سر وہاں ڈپٹی کمشنر راہداری دیتا ہے,
بلوچ دونوں طرف رہتے ہیں, گوادر کے لوگ اور وہاں آتے جاتے ہیں. وہ ایک طریقہ کار ہے, راہداری ملتی ہے, اور لوکل آدمی کوئی گارنٹر ہوتا ہے, ایک فارمیلٹی ہے. سر جب ہم چابہار پہنچے تو مجھے فون آیا ان صاحب کا کہ جی مجھے وہ ایم آئی والے اٹھا کے لے گئے. کہ جی یہ کیوں گئے ہیں وہاں؟ اس نے کہا جی ایم این اے ایم پی ہیں, وہ آئیں گے, ان سے پوچھ لینا کیوں گئے ہیں. سر میں نے وہاں سے جو ایم آئی کا کرنل تھا اس کو فون کیا, بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہاں ساؤتھ کے اس کو فون کیا, میں نے اس وقت کے جی او سی کو فون کیا. انہوں نے کہا اچھا دیکھ لیتے. جب میں واپس گوادر ہم آئے تو میں نے ان ایم آئی والوں سے بات کی. انہوں نے کہا جی یہ ایم آئی ہم نہیں ہیں, اس ایم آئی کو ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے جی ایچ کیو. سر یہ ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ حال ہے. جو عام آدمی ہے, جو چابہار میں ہمارے لوگ رہتے ہیں, جو گوادر میں, ان کے ساتھ جو روز ہوتا ہے, ان کے ہماری خواتین آتی ہیں, ان کے ٹیلی فون چیک کیے جاتے ہیں. یہ سب کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح تھوڑی. ہمیں سر اتنی نفرتیں پھیلائی گئی ہیں. سر باقی تو کہتے ہیں نا کہ غیب کا علم خدا کو ہے. سر بلوچستان کا علم آپارا کو ہے. آج ہمیں پتا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ کس کو بنا رہے ہیں. یہ تو سر اس طرح نہیں ہوتا ہے. کون سی جمہوریت ہے؟ اس طرح تھوڑی کسی کو پیار محبت سے آپ اپنا کر سکتے ہیں, بندوق کے زور پہ نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ سی پیک ترقی نہیں کرتا ہے. سر ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پسنی جیٹی بنا کے دیں تاکہ 35,000 لوگوں کا روزگار ہو, کہتے جی ہم تو 52 ارب کا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں. سر اس ایئرپورٹ کو ہم کریں گے کیا؟ نہیں سر آپ ٹوکنا نہیں مجھے, پلیز ٹوکنا نہیں سر, بات کرنے دیں. ویسے ہی میں گردوں کا مریض ہوں, پتہ نہیں کتنے دن زندہ رہوں, بولنے تو دیں سر. وائنڈ اپ کیجیے. سر بات یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا, گوادر کا ایئرپورٹ اس وقت اے ٹی آر ہفتے میں 3 بار جاتا ہے, وہ بھی آدھا خالی. سر یہ جو چائنیز ہے نا, چائنا ہمارا دوست ہوگا, یہ چائنیز کمپنیز چیٹرز ہیں. انہوں نے ہبکو میں کیا کیا ہمارے ساتھ؟ یا خرم دستگیر نے کہا کہ جی میں ان کے سی او کو بلاؤں گا, بات کراؤں گا. وہ دن کے آج کا دن 4 مہینے ہو گئے, خرم دستگیر نہ فون اٹھاتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. ملاقات کرانا تو اور کی بات. یہ سر ایکسپلائٹرز ہیں, یہ قرضہ ہمیں دیتے ہیں. سر سری لنکا میں انہوں نے جو ایئرپورٹ بنایا وہ دنیا کا واحد ایئرپورٹ ہے جس پہ کوئی جہاز نہیں آتا ہے, اور وہ بند کر دیا. اور وہ قرضہ تھا چائنا کا, اور سری لنکا ڈوب گیا. یہ سر گوادر کا ایئرپورٹ بھی جب یہ بنا رہے ہیں نا, یہ کوئی اور سپر پاور آ کے اس کو لے لے گی ہم سے. یہ بھی کرنا ہے جیسے اب انڈیا جو ہے وہ سری لنکا کا ایئرپورٹ لینے کا کوشش کر رہی ہے, جو چائنیز بنا کے گئے, تاکہ انڈین اوشن میں چائنیز انفلوئنس کم ہو. یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. سر گوادر جو ہے از گوئنگ ٹو بی دا بیٹل فیلڈ آف دا ورلڈ پاورز. کوئی ترقی نہیں ہوگی. ریکارڈنگ پہ ہر ایک نے 30 سال میں اپنے جیب بھرے ہیں. سر یہ زیادتی ظلم, آپ سے ڈی جی رینجرز سے بات کریں. میری پہلے بھی ایک پریویلیج موشن یہاں پڑی ہوئی ہے. جب رینجرز کا نام آتا ہے, جب کوسٹ گارڈز کا نام آتا ہے, ایف سی کا آتا ہے, تو ہر ایک کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. سر یہ تینوں آرمڈ فورسز جو ہیں, سول آرمڈ فورسز ہیں تو رانا ثناء اللہ کے انڈر, لیکن ان کی کمانڈ جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے, تو وہ جی ایچ کیو کو سنتے ہیں. اور سر میں نے یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, یہ میں نے صبح آئی ایس آئی والوں کو بھی میسج کیے ہیں کہ جی خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو جو ہیوملیشن ہوتی ہے موچکو چیک پوسٹ پہ, ان کو روکیں. میں نے کرنل کوارٹ سے بات کی ہے, ڈی جی رینجر سے, کہ یہ کیا ظلم ہے, ہم دہشت گرد ہیں. جناب اسپیکر مہربانی آپ کریں. دوسرا سر, آپ کے توسط سے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہتا ہوں, جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے میرے پاس ان کا نمبر تھا, اس کے بعد میں نمبر بدل دیا, میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے. سر اپنی کابینہ میں بھلے وہ لوگ رکھیں, لیکن ذرا دیکھیں کہ کس کی نیشنلٹی کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو آیا جی بسم اللہ. تھوڑی نیشنلٹی بھی چیک کیا کریں کہ اپنی جو رکھتے ہیں اسسٹنٹ, پتہ نہیں مشیر, وزیر, کیا کیا,
وہ ہیں کہاں سے؟ شکریہ بھوتانی صاحب. بہت لمبی فہرست ہے میرے پاس سپیکرز کی. بھوتانی صاحب کا بائک کھولیں, کنکلوڈ کر لیں جناب والا. سر میں کر رہا ہوں نا سر, ابھی سر پتہ نہیں 5-6 مہینے بعد بولتے ہیں وہ. جناب اسپیکر, جنرل راحیل شریف نے 10 فوجی افسروں کو ڈسمس کیا آن کرپشن, جرنیل سے لے کے میجر تک. وہ سارے ایف سی بلوچستان میں نوکری کر کے آئے تھے. میں نہیں کہتا ہوں, ان کے اپنے چیف آف اب آپ اندازہ کر لیں, ہم نہیں کہتے, ان کے اپنے آرمی چیف نے کیا ہے. ابھی تک یہی حال ہو رہا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کوئی پیسے لیتا ہے نہیں لیتا ہے, وہ ایک الگ ہے, لیکن تذلیل نہ کریں ہماری. یہ مہربانی کر کے آپ ان کو کہیں, کیونکہ بہت بلوچستان کو نفرتیں دی ہیں. اور بات شکریہ thank you, جناب sir. والا. اگر کسی انڈیویجول کی بات ہو تو پورے ادارے کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے.